السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ جی میں واپس آ گئی کیونکہ بجلی آ نہیں رہی، بارش رک نہیں رہی، فون میرے ہاتھ میں ہے اور کچھ چل نہیں رہا، تو سوچا کہ ریکارڈنگ ہی کر لیتی ہوں۔ تو پھر میں نے ایپیسوڈ تو میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی کہ میں لکھ چکی ہوں، تو یہ ایکسٹرا ایپیسوڈ صرف ان لوگوں کے لیے جو ڈیلی لائک کرتے ہیں، اور سب لوگ لائک کیا کرو، اور پلیز اینجل کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دو، تھوڑے سے رہ گئے 1000 سبسکرائبر پورے ہونے میں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو قسط نمبر 57 تحریر عریج شاہ۔ یہ رہی آپ کی چاروں فائلز۔ وہ جیسے ہی فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرنے لگا، مائرہ نے چاروں فائل لا کر اس کے سامنے رکھی۔ آپ نے کہا تھا نا سنبھال کر رکھ دو، میں نے پورا دن سنبھال کر رکھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں نے سارا دن کمرہ بند رکھا تھا کہ کہیں کوئی چور آ کر فائلز نہ اٹھا کر لے جائے۔ اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی آپ نے، میں نے اپنی جان سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنا کارنامہ سنایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس سے لازمی امپریس ہو چکا ہوگا۔ ویری گڈ، لیکن یہ تم مجھے ابھی کیوں دے رہی ہو؟ ڈارلنگ، جب ضرورت ہوگی تو میں تم سے کہوں گا نا۔ وہ فائل واپس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے کب تک ان کو سنبھال کر رکھنا پڑے گا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ایک ہی دن میں وہ کمرے کے ہزاروں چکر لگا کے فائلز کو چیک کر چکی تھی، اور یہ کام اسے روز کرنا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی پریشانی تو بنتی تھی۔ ڈارلنگ، یہ فائلز تمہیں تب تک سنبھال کر رکھنی پڑیں گی جب تک اس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب تم نے ہی ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ چاروں فائلز میرے اگلے بہت اہم ترین پروجیکٹس کے لیے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ غائب ہوں یا انہیں کوئی چوری کر کے لے جائے۔ اسی لیے تمہیں ہی انہیں اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ تم ان کا ٹھیک سے خیال رکھ سکو گی، اور میں کسی پر بھی اس معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ مائرہ صرف ہاں میں سر ہلا کر فائل واپس الماری کے لاکر میں رکھنے لگی۔ فہیم کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ شادی پر نہیں گئی تھی۔ اس کے پاس بہت ساری تصویریں تھیں جنہیں وہ دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ اب تصویریں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہو۔ ہم شادی پر جا سکتے تھے، عرفان ناراضگی سے بولا تھا۔ وہ پاکستان جانا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ زینب پاکستان کیوں نہیں گئی۔ ہاں تو تصویریں دیکھ کر خوش ہو تو رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر تصویروں پر ہاتھ پھیرا، جبکہ عرفان اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی، اور اتنی بڑی خوشی میں اپنے بھائی کی شامل ہی نہیں ہو سکی۔ اسے پاکستان جانا چاہیے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی خوشیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس نے ابراہیم کو بھی فون پر بتا دیا تھا کہ زینب پاکستان نہیں آنا چاہتی۔ وہ ٹکٹ تک بک کروا چکا تھا، اور اس بات پر اس کے تینوں بھائیوں نے اسے فون پر بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان آئے، اپنے بھائی کی شادی کو انجوائے کرے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ سب کے کہنے کے باوجود وہ پاکستان جانے کو تیار نہ تھی۔ ایک دفعہ عرفان نے شرارتاً یہ کہہ دیا تھا کہ وہ صرف وہی چلا جائے گا شادی انجوائے کرنے کے لیے، لیکن اسے نہیں آنا تو نہ آئے۔ لیکن اس کی اس بات پر زینب اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اسے رات تک بخار ہو گیا۔ وہ اس کی پریشانی کی وجہ
سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اس کے بعد اس سے پاکستان جانے کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ صرف پاکستان جانے کی بات پر اس طرح سے ری ایکٹ کرتی ہے، اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کر دیا، لیکن اسے اکثر اپنے بھائیوں کی شادی کی تصویر دیکھ کر وہ ضرور کہتا تھا کہ ہم جا سکتے تھے، جس پر زینب صرف مسکرا دیتی تھی۔ آج تم نے میرے لیے کھانے میں کچھ نہیں بنایا؟ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو وہ اس سے پوچھنے لگا، میں نے کتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے کتنے خوبصورت طریقے سے میرے پاستا کی تعریف کی تھی نا، اس کے بعد تو میں زہر ملا کر بھی نہ دوں۔ کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات ہے جناب، اس نے مزے سے کہتے ہوئے اس کا فون اٹھایا۔ پاس ورڈ کیا ہے؟ وہ فون اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے اپنے فون کا تو اب اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کہاں پیچھے چھوٹ گیا تھا، جبکہ اماں کا فون آج کل اسی کے ہاتھوں میں رہتا تھا، کیونکہ چھوٹو اسکول اور مدرسے جاتا تھا اور اس دوران فون اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ کیا کرو گی تم؟ وہ پاس ورڈ کھولتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ گیم کھیلوں گی، اور کیا کرنا ہے مجھے؟ اماں نے مجھے بھیجا تھا کمرے میں آپ کا خیال رکھنے کے لیے، آپ کی ضرورتوں کا پوچھنے کے لیے، آپ کام سے تھکے ہارے آئے ہیں، آپ کو کپڑے نکال کر دوں، کھانے کا پوچھوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں تو آپ فریش بھی ہو چکے ہیں اور پھر اپنا بورنگ سا لیپ ٹاپ لے کر کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو ڈسٹرب کرنے سے بہتر ہے کہ میں کچھ کر لوں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ مجھے آپ کا خیال رکھنا یا کچھ ایسا کرنا ہے۔ اماں بیچاری بھی نہ ہمیں اکیلے وقت دینے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہیں، اور یہاں اماں کے بیٹے کو اس وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ موبائل میں گیم انسٹال کرتے ہوئے اپنے ہی بولے جا رہی تھی، جبکہ واری کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم میرا خیال رکھنے کے لیے یہاں آئی ہو؟ وہ ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کوئی خیال رکھنے نہیں آئی، وہ تو صرف اماں کے کہنے پر آئی تھی۔ کھانا لگنے میں ابھی وقت ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں رہ کر میں کیا کروں گی، بہتر ہے کہ آپ کے پاس آ جاؤں آپ کے ساتھ وقت گزارنے۔ تو میں نے اماں کو بھی بتا دیا تھا کہ اس وقت آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر تم مجھے بتا دو کہ تم یہاں میرا خیال رکھنے آئی ہو، بلکہ میرا خیال رکھنے میرے لیے آئی ہو، بلکہ میرا خیال رکھنے کے لیے آئی ہو، میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئی ہو، تو یہ غیر ضروری کام ہم بعد میں بھی کر سکتے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ آف کرتے ایک طرف پھینکتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ارے آپ تو کوئی انتہائی مصروف انسان ہیں، آپ اپنا کام کریں، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، مجھے گیم کھیلنے دیں۔ اپنی گردن پر اس کے لبوں کی حرکت کو محسوس کرتے وہ فوراً اپنی بات بدل گئی تھی، لیکن اب وارق اس کی باتیں مان جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ لڑکی بہانے بازیاں کرنا بند کرو، تم میرا خیال رکھنے آئی تھی، میری ضروریات کو پورا کرنے آئی تھی، اس وقت مجھے میری بیوی کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے ہونٹوں کی مٹھاس کی ضرورت ہے، اس کی نرماہٹ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کیوں مجھے چبھتی ہیں، رحم کریں مجھ پر، وہ روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ وہ جتنا اس کی مونچھوں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی اسے چبوتا تھا۔ تم شرافت سے نہیں مانو گی؟ وہ اس کی گردن کو قابو کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی شدت دکھانے لگا۔ انداز ایسا تھا کہ وہ اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کم کر رہا تھا، بلکہ اپنی مونچھیں اس کے گالوں پر چبوچ زیادہ رہا تھا۔ زہر لگتی ہیں مجھے آپ کی مونچھیں، وہ غصہ دکھاتے چہرہ پھیر گئی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری مونچھوں کی شان میں گستاخی کرو، توبہ کرو ابھی کے ابھی، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنی مونچھوں کو رگڑتے اس نے اس سے کہا تھا، جبکہ اس کا انداز اتنا زیادہ شدت سے بھرپور تھا کہ اس نے فوراً سوری کیا تھا۔ ایسے نہیں،
اس سوری کا کیا میں اچار ڈالوں؟ ٹھیک سے معافی مانگو، کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آج کے بعد کبھی ان حسین مونچھوں کی شان میں گستاخی نہیں کروں گی۔ وہ مزید اس کو تنگ کرنے لگا تھا، جبکہ وہ بیچاری جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اچھا نا سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ آپ کی ان لمبی لمبی چوکیدار والی مونچھوں کی شان میں گستاخی نہیں کروں گی۔ وہ پوری طرح اس کے قابو میں تھی، ورنہ اس کی مونچھوں پر 2 لفظ لعنت بھیج کر کمرے سے بھاگ جاتی۔ کیا کہا؟ لمبی لمبی چوکیدار والی مونچھیں؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایسی گستاخی اپنی مونچھوں کی شان میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ارے نہیں، آپ کی مونچھیں چوکیدار جیسی کیوں ہوں گی؟ آپ چوکیدار تھوڑی ہیں، آپ اتنے بڑے بزنس ٹائکون ہیں۔ اتنی حسین لمبی لمبی مونچھیں ہیں آپ کی، مونچھیں اتنی زیادہ پسند ہیں مجھے، میرا دل چاہتا ہے کہ انہیں چوم لوں۔ وارث اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ تو اپنی ہی کرنے والا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کی باہوں میں پھر پھرانے کے۔ لڑکی، زیادہ ہاتھ پیر مت چلاؤ، ورنہ اماں سے کہہ دوں گا کہ آپ کی بہو ٹھیک سے میرا خیال نہیں رکھتی اور نہ ہی میری ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ وہ اسے مزید شکنجے میں قید کرتے ہوئے اسے دھمکا رہا تھا۔ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھا جا سکے۔ اپنی گردن پر اس کی شدت سے بھرپور لمس پر وہ چلائی تھی۔ اگر وہ اس وقت وارث کے قبضے میں نہ ہوتی تو یقیناً کہیں سے بھی بھاگ نکلتی، لیکن وہ اس وقت پوری طرح اس کے شکنجے میں قید تھی، جہاں سے چھوٹنا اس کے لیے آسان ہرگز نہیں تھا۔ وہ بار بار اس کے کندھے پر سر مار کر اپنے غصہ کا اظہار کر رہی تھی، لیکن وارث کو اس کی ہرگز پرواہ نہ تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ آپ نے مجھے یہاں بلایا؟ خیریت تو تھی؟ اگر آپ پہلے بتا دیتی تو میں گھر پر آپ سے ملاقات کر لیتا۔ ویسے بھی میں شام کو آپ کی طرف آنے والا تھا، ابراہیم سے ملنے کے لیے۔ بدر اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آج اس نے پہلے اپنی ایک ملازمہ کو اس کے گھر بھیج کر اسے ہوٹل میں ملنے بلایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ پہلے تو بدر کافی حیران ہوا، پھر اس سے ملنے چلا گیا۔ اس کے اور ابراہیم کے اس رشتے کی کرواہٹ کا اندازہ کہیں نہ کہیں اس کو بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں، لیکن تاشفین کی وجہ سے ابراہیم کو سمجھوتا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اس نے اسے کیوں بلایا تھا بھلا؟ اس سے اس کو کیا کام ہو سکتا تھا؟ وہ سوچ میں تھا، تبھی وہ یہاں اس سے ملنے کے لیے آ گیا تھا بنا کسی کو بھی کچھ بتائے، اور اب وہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بدرحان، تم نے زینب کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ دانیال نام ہے اس کا، بہت خوبصورت بچہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بھابھی، میں نے تصویر دیکھی ہے، مجھے ابراہیم نے دکھائی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے، اللہ پاک اسے اس کے والدین کا فرمانبردار بنائے، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا تھا۔ اندر جیسے چھریاں چلنے لگی تھی۔ وہ زینب جسے وہ اپنی دلہن بنانے کے خواب دیکھتا تھا، آج وہ کسی اور کے ساتھ تھی، کسی اور کے بچے کی ماں تھی۔ یہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ بچہ تمہارا بھی ہو سکتا تھا، وہ آج تمہاری بیوی بھی کہلا سکتی تھی، لیکن نہیں، تمہارے دوستوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ وہ پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ان سب باتوں کا اب کیا مقصد تھا؟ نہیں بھابھی، جو ہوا ٹھیک ہوا، شاید اس کے نصیب میں اس شخص کا ساتھ لکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر بات ختم کر دی۔ اسے زائنہ کا انداز سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہاں بالکل، لیکن میرے خیال میں تمہیں ہمت ہار کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ اگر تم ہمت دکھاتے تو آج سے کسی اور کی بیوی نہ ہوتی، لیکن دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، وہ اب بھی تمہاری بیوی بن سکتی ہے۔ شاید تم نہیں جانتے کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ وہ بھی تمہیں پسند کرتی تھی، یا شاید تمہیں اس بات کا پتہ ہوگا۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے
اسے دیکھ رہی تھی جبکہ یہ بات بدر کے لیے کسی جھٹکے سے کم ثابت نہ ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے اس نے تو کبھی مجھے پتہ نہیں چلنے دیا۔ کیا یہ سچ ہے بھابھی؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ سچ ہے یا جھوٹ؟ لیکن تم تو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر چکے ہو نا؟ تم نے اپنی محبت کے لیے کوشش ہی نہیں کی اور ابراہیم نے کتنی آسانی سے سب کچھ برباد کر دیا۔ تم جانتے ہو زینب کی شادی صرف اور صرف ابراہیم کی ضد کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ میں اور عرفان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پہلے اس نے میرے والدین کو اپنی باتوں میں لگا کر انہیں میری شادی کرنے پر راضی کیا۔ میں نے اسے بتایا بھی کہ میں عرفان سے محبت کرتی ہوں، اس کے بنا نہیں رہ سکتی، لیکن ابراہیم مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کسی بھی قیمت پر اس نے میرے والدین کو ٹریپ کر کے مجھ سے شادی کر لی، اور جب میں نے بار بار اسے طلاق دینے کے لیے فورس کیا تو وہ تاشفین کو ہماری زندگی میں لے آیا، ورنہ میں اور عرفان ایک ہو چکے ہوتے۔ عرفان نے مجھے کہا کہ مجھے طلاق لینی چاہیے اور میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے بچے کو اس دنیا میں لاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بس اسی لیے میں نے اس کے بچے تک کو پیدا کیا، لیکن وہ مکار انسان اپنے ہر وعدے سے مکر گیا اور پھر اس نے مجھے برباد کر دیا۔ مجھے برباد کرنے کے لیے زینب سے شادی کی زینب کی شادی زبردستی عرفان سے طے کر دی، تو نہ جانے کب سے تمہیں پسند کرتی تھی۔ اس کی ساری خواہشیں ادھوری رہ گئی۔ تم بار بار رشتہ لے کر آتے رہے تو اس کی امید بن جاتی تھی، شاید اس کے بھائی کو اس پر ترس آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ابراہیم پر اپنی بہن کو برباد کرنے کو تیار ہو گیا۔ عرفان زینب کو پسند نہیں کرتا اور آج بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابراہیم کبھی مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ محبت میں برباد ہوا شخص ہی اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں یہ سب کچھ تمہیں بتاؤں۔ کیا زینب آج بھی مجھے پسند کرتی ہے؟ کیا وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے بھابھی؟ پلیز بتائیں مجھے۔ وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی تڑپ اس کو سکون دے رہی تھی۔ ہاں، وہ آج بھی پسند کرتی ہے تمہیں اور عرفان کے ساتھ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ آج بھی تمہاری ہو سکتی ہے۔ اس نے اسے یقین دلایا تھا، جبکہ بدر کو لگا کہ جیسے اسے اس کی زندگی مل گئی ہو۔ میں اپنی زندگی کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اور اگر نہیں ہوا تو میں بیچ کا راستہ نکالوں گا، لیکن زینب کو اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ اپنے پلان کی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ کہاں رہ گئے آپ؟ میں کب سے آپ کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اس سے کہا، جبکہ اس کی روز والی بات پر اس کے چہرے پر روز والی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ آپ پھر سے شروع مت ہو جائیے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج کوئی آیا تھا گھر پہ، کوئی انگریز تھا، کہہ رہا تھا کسی طائش سے ملنا ہے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ اس وقت میرے شوہر گھر پر نہیں، بس پھر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، ٹھیک کیا نا؟ وہ اسے اندر لاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا، اس کا مطلب تم نے اسے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کون تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر اس کی غیر موجودگی میں گھر پر کون آ سکتا تھا۔ اسے طائش کہنے والے اس کے آفس کے ورکر تھے یا پھر اس کے پرانے کولیگز، لیکن اس کے گھر کا پتہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں لاتا تھا، تو پھر کون ہو سکتا تھا جو اس کے گھر تک آیا تھا؟ کل سے ہی وہ نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا، پھر رات کو بھی اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اس کے گھر کے اندر تک آیا ہے۔
اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کے بارے میں پوچھ کر بھی گیا تھا۔ میرے علاوہ کوئی بھی ہو تو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور دروازہ اندر سے بند کر کے رکھنا۔ باقی میں بلڈنگ کے گارڈ سے کہہ دوں گا کہ ہماری بلڈنگ میں کسی کو بھی نہ آنے دے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا جبکہ تناوش نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ۔ سب لوگوں نے لائک کرنا ہے، لائک کر دیا کرو یار۔ آج کل 2 دینے کی کوشش کر رہی ہوں، یا پھر 1 بھی دینا بند کر دوں گی کیونکہ آپ لوگ بالکل لائک نہیں کرتے ہو۔ پہلے 1300-1400 لائک آ رہے تھے، آج کل صرف 800 لائک آ رہے ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے یار۔ بہت ناانصافی سے کام لے رہے ہو تم لوگ۔ جلدی سے لائک کرو اس والی ایپیسوڈ کو تاکہ کل بھی میں کوشش کر سکوں ایپیسوڈ دینے کی۔ تو پچھلے 3 دن سے میں مسلسل 2 ایپیسوڈیں دے رہی ہوں، تو جتنے بھی پچھلے سرپرائز آپ کے پینڈنگ تھے نا، سارے کے سارے میں نے ختم کر لیے ہیں۔ تو آج کی یہ جو ایپیسوڈ ہے یار، اس کا ونر تو میرے خیال سے کوئی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک پچھلی قسط پر کسی نے بھی اچھا ریویو یا نہیں کیا، کیونکہ میں لیٹ تھی۔ آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، میں لیٹ تھی۔ تو آپ لوگوں نے اس والی ایپیسوڈ پہ ریویو دینا ہے تو کل ہم فیصلہ کریں گے کہ دونوں ایپیسوڈ کا ونر کون ہے، دونوں کا ہم الگ الگ اناؤنس کریں گے۔ تو ملیں گے ہم کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور یہ والی ویڈیو لازمی لائک کر دیا کریں کیونکہ سٹارٹنگ میں 1500 لائکس پر بھی جا رہے تھے، لیکن آج کل لائک بہت کم آ رہے ہیں۔ آئی نو پاس کی سٹوری زیادہ چل رہی ہے کیونکہ یار پاس کی سٹوری ختم ہوگی تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ سٹوری کتنی رہ گئی ہے، تو آئی ایم سوری گائز، مجھے نہیں پتہ کہ کتنی رہ گئی ہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ آگے لکھ رہی ہوں، تو اس طرح مجھے اندازہ نہیں ہے۔ پہلے میرے حساب سے میں نے سوچا تھا کہ 80 سے 90 تک جائیں گی، لیکن میں بھی اب 100 تک بھی جا سکتی ہیں، اسی لیے میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ پاسٹ کی سٹوری ابھی تقریباً رہتی ہے، کچھ اگلی ایپیسوڈ تک جائے گی اور پھر وہ ختم ہوگی تو آپ کو فیوچر کی سٹوری میں جو ٹویسٹ آنے والے ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے۔ ورنہ اس طرح سے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ صرف تاشفین اور تناوش کے سین لکھوں یا مائرہ اور واری کے لکھوں، تو پھر پچھلی سٹوری کہاں جائے گی؟ اس کو بھی تو میں نے کلیئر کرنا ہے نا۔ تو رومانس تھوڑا سا کم اور سٹوری تھوڑی سی زیادہ لے کر آنی ہے میں نے، تو میں بھی آپ لوگ میری اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ تو ہم ملیں گے کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔